آج ویو 360 میں کیا پاکستان کو آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج یوکرین کو ہتھیار بیچنے کے بدلے میں ملا؟ جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ موجودہ معاہدہ بہت زیادہ خبروں میں رہا۔ پہلے اسلام آباد کے عالمی ادارے کے ساتھ پروگرام کا معطل ہونا اور اس کے بعد ملک کی مسلسل بگڑتی معیشت کی وجہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی اہمیت بہت زیادہ خبروں میں رہی۔ یہ معاہدہ کئی ماہ تک آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے کئی ادوار کے بعد بالآخر اس سال جولائی میں اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے طور پر طے پایا۔ اس میں تاخیر کا ذمہ دار آئی ایم ایف نے پاکستان کو ٹھہرایا، جبکہ پاکستان نے آئی ایم ایف پر بار بار گول پوسٹ چینج کرنے یعنی نئی شرائط لگانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندرونی معاملات تک میں مداخلت کا الزام لگایا۔ اب پاکستان کی آئی ایم ایف سے اس ڈیل کو ایک امریکی جریدہ انٹرسیپٹ نے اس امریکی مدد کا نتیجہ قرار دیا ہے جو پاکستان نے یوکرین کو خفیہ طور پر ہتھیار اور بارود بیچنے کے بدلے میں دی۔ پاکستان اور امریکہ دونوں ہی اس کی تردید کر چکے ہیں۔ انٹرسیپٹ کے دعوے کی بنیاد کیا ہے اور اگر یہ الزام بے بنیاد ہے تو پاکستان اس کو غلط کیسے ثابت کر سکتا ہے، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں۔ انٹرسیپٹ نے اپنی رپورٹ میں جو دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان خفیہ ارینجمنٹ کے تحت پاکستان نے یوکرین کو $900 ملین یا $90 کروڑ کا اسلحہ سپلائی کیا اور اس اسلحے کی فروخت کے بدلے امریکہ نے معاشی بحران کا شکار پاکستان کو آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ حاصل کرنے میں مدد کی۔ اس رپورٹ میں کس بنیاد پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کا یہ بیل آؤٹ پیکج یوکرین کو ہتھیار بیچنے کے بدلے میں ملا؟ اس پر بات کرتے ہیں فائزہ بخاری سے، ہمیں کیپٹل ہل سے جوائن کر رہی ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں۔ فائزہ، کیا اہم نکات ہیں جس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے اس رپورٹ میں؟ جی اسد، دی انٹرسیپٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ جو اسلحے کی لین دین کا تفصیلات کا جو تمام ریکارڈ ہے وہ اس سال کے آغاز میں پاکستان فوج کے اندر ایک ذریعے نے دی انٹرسیپٹ تک پہنچایا ہے، اور اس میں 2022 سے لے کے 2023 کے درمیان جو بھی لین دین ہوئی اس کے تمام ریکارڈ، اس کے تمام ٹرانسکرپٹس جو ہیں، لائسنسنگ وغیرہ، اس کے تمام ڈاکیومنٹس موجود ہیں۔ اور اس میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ تمام جو ہیں انہوں نے اس کی جو ہے اوتھینٹسٹی کو چیک کیا، یہ بالکل ٹھیک ہے مختلف طریقوں سے۔ اس کے علاوہ دی انٹرسیپٹ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو تمام جو سودے ہوئے ہیں وہ گلوبل ملٹری پروڈکٹس کمپنی کے ذریعے کیے گئے ہیں۔ اور اسد، ایک اور جو بہت اہم جو اس میں پوائنٹ ریز کیا گیا ہے اس آرٹیکل میں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے جو 30 جون کی ڈیڈ لائن تھی اس سے ایک مہینہ پہلے 23 جولائی کو مبینہ طور پر یہاں پہ امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ اسی حوالے سے میٹنگ ہوئی، جس میں یہاں امریکہ میں جو پاکستان کے سفیر مسعود خان وہ موجود تھے، اس کے علاوہ ڈونلڈ لو موجود تھے جو کہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں۔ اس میٹنگ میں اس حوالے سے بات ہوئی کہ امریکہ نے اپروو کر دیا ہے یہ پلان کہ پاکستان جو ہے یوکرین کو ہتھیار فراہم کرے گا اور اس کے بدلے اس کو بیل آؤٹ پیکج میں جو ہے مدد دی جائے گی۔ تو امریکی محکمہ خارجہ نے اس پہ کوئی رد عمل دیا ہے؟ جی بالکل اسد، ہماری نمائندہ ارم عباسی نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اس رپورٹ کے حوالے سے جو کویشچن کیا تھا اس پہ ان کا تحریری بیان جو ہے وہ آیا تھا، جس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے والا موقف انہوں نے دہرایا ہے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان جو میٹنگز ہوئی اور ہوتی رہی ہیں اس میں امریکہ کبھی بھی فریق نہیں بنا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس رپورٹ کی جو ہے پاکستان اور آئی ایم ایف جو ہیں وہ بھی تردید کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ فائزہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ فائزہ بخاری تھی ہمارے ساتھ کیپٹل ہل سے، ہمیں بتا رہی تھی اس رپورٹ کے اہم جو پہلو ہیں، اہم پوائنٹس جو ہیں وہ کیا ہیں۔ پاکستان سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جس طرح سے فائزہ نے کہا کہ ان کی طرف سے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اور جو سٹانس سے پہلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لیا گیا تھا وہی اب بھی ہے۔ پاکستان سے کیا رد عمل ہے اس پر بات کرتے ہیں جلیل اختر سے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں چند ہی گھنٹے پہلے فارن آفس کی ترجمان سے اس پر بات کی۔ جلیل، پاکستان کا دفتر خارجہ اس رپورٹ کو مسترد تو کر چکا ہے، لیکن جو حوالے دیے گئے ہیں اس رپورٹ میں جس کو ثابت کرنے کے لیے رپورٹ کہتی ہے کہ اس کی بیسس پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پبلش ہوئی ہیں، دفتر خارجہ کی ترجمان کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ جی اسد، پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے وائس آف امریکہ سے ایک انٹرویو میں کہا کہ اس رپورٹ میں پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہے واشنگٹن میں ان کی جو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں سے ہونے والی ملاقاتوں کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف ڈیل طے کرانے میں مدد کی، اور اسی کے سلسلے میں جو جولائی میں ایک اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ طے ہوا تھا اسی کے نتیجے میں ہوا تھا کہ پاکستان
यूक्रेन को असलहा फराहम करेगा। लेकिन पाकिस्तान की दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने कहा कि ये मुलाकातें जो पाकिस्तान के सफीर हैं वाशिंगटन में मसूद खान, उनकी मुलाकातें जो अमरीकी महकमा खारजा के अहदेदार हैं, IMF के अहदेदार हैं और मुख्तलिफ जो कांग्रेस के अरकान हैं, उनसे मुलाकातें एक मामूल की बात है। और इन मुलाकातों की बुनियाद पर ये तासुर देना कि इन मुलाकातों के नतीजे में अमेरिका के साथ कोई मुआहदा तय पाया है कि पाकिस्तान यूक्रेन को असला फराहम करेगा, वो बिल्कुल तासुर दुरुस्त नहीं है। और ये कहना बिल्कुल बेबुनियाद और मनगढ़ंत है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को कोई खुफिया मुआहदे के तहत असला फराहम किया। देखें जी, जो इल्ज़ाम लगाता है बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे होता है, और हमने तो कहा है कि ये जो कहानी है ये मन घड़त कहानी है। डिफरेंट इंफॉर्मेशन को इकट्ठा जोड़ तोड़ कर कोई एक स्टोरी सी बनाई गई है। एज़ फार एज़ एनी लीगल प्रोसीजर्स आर कंसर्न, वो हम आई डोंट थिंक कि अगर पाकिस्तान हर गलत ख़बर में पे कानूनी चाराजोई शुरू कर दे तो शायद हम सारा वक्त लिटिगेशन में ही रहें। तो वो हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की ख़बर आती है और हर तरह के न्यूज़ आउटलेट्स होते हैं। सो हमारा इस तरह का कोई इरादा नहीं है। देखिए, हमने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी किस्म का असलहा, वो उसके साथ एंड यूज़र सर्टिफिकेशन होती है। उसमें पाकिस्तान जिन ममालिक को एक्सपोर्ट करता है वो उनसे बड़ी क्लियर गारंटीज़ लेता है कि वो असलहा कहाँ इस्तेमाल होगा और किस तादाद में इस्तेमाल होगा। एक ये चीज़। दूसरी चीज़ जो इस स्टोरी में एक बड़ी ही मनगढ़ंत है कि कोई लिंक बनाया गया है IMF की ट्रांश को विद द सेल ऑफ आर्म्स टू यूक्रेन। ये भी बड़ी स्ट्रेंज कंजेक्चर है, क्योंकि जो IMF का प्रोसीजर है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत ट्रांसपेरेंट है। और IMF जो है वो किसी एक मुल्क की डिसीजन मेकिंग से इन्फ्लुएंस नहीं होता। वो एक इंटरनेशनल बॉडी है जहाँ के जिसके बोर्ड पर मुख्तलिफ ममालिक की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो इस वजह से हम जो नाज़रीन हैं उनसे यही कहेंगे कि चीज़ों को उनके सही पैराए में देखें और ये इस तरह की जो कन्फ्यूजन है उससे दूर रहें। जलील, बहुत शुक्रिया आपका। आपने आज जो फॉरेन ऑफिस में भी बात की और उस हवाले से आप अपडेट्स हमारे लिए लेके आए, बहुत शुक्रिया आपका। इस पर तज्ज़िये के लिए इम्तियाज़ गुल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस पूरी डील का मुद्दा जो अब दोबारा से खड़ा हुआ है, इस कज़िये में दोबारा कितनी जान है। इम्तियाज़, यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूस की जंग में यूक्रेन की इखलाकी और दिफाई मदद अमेरिका की तरजीह है। वो हम स्टेटमेंट्स देख चुके हैं इस हवाले से और मुसलसल देख रहे हैं। कल UNGA में भी इसी तरह की कुछ स्टेटमेंट्स आई। लेकिन अगर इंटरसेप्ट की रिपोर्ट को सच मान लिया जाए तो अमेरिका को पाकिस्तान से मदद लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए कि अमेरिका के अपने यहाँ जब बाहर किसी मुल्क को इमदाद देनी होती है तो उसको कांग्रेस से अप्रूवल भी चाहिए होता है। बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। तो लिहाजा किसी भी ऐसे काम के लिए जो कि आपके अपने यहाँ कानूनी पेचीदगियों की वजह से जल्द ना हो सके, तो फिर आम तौर पे दूसरे मुल्कों का सहारा लिया जाता है। और भले ये स्टोरी सही है गलत है, दोनों तरफ से इसकी तरदीद भी हो चुकी है, लेकिन माजी को अगर आप देखें, ईरान को देखें, निकरागुआ को देख लें, रुवांडा को देख लें, बहुत सारे ऐसे ममालिक थे जहाँ पे वक्ती तौर पे तो मालूम नहीं हो पड़ता, लेकिन बाद में जब डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई होती हैं तो पता चलता है कि हर जगह पे आपको अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नज़र आता है। उनके अपने चूँकि मंसूबे हैं, जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उनको फॉलो करते हुए वो जो काम कभी पहले वो सऊदी अरब के ज़रिए भी होता था, उसको कहा जाता था कि सऊदी अरब ATM है अमेरिका की उन जंगों का जिनके लिए कानूनी तौर पे अपने कांग्रेस में आसानी से कानून साजी नहीं हो सकती है। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। अब जहाँ पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और अमरीकी इंतज़ामिया के अगर उनके मकासद मिलते हैं, कहते हैं ना, अगर सिनर्जी है, कन्वर्जेंस है उनके मकासद में, तो उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि $500-600 मिलियन का असला यहाँ से चला गया हो।
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس خبر میں جان ہے اور یہ حقیقت ہو سکتی ہے، لیکن آف کورس ابھی ہم اس کو ایشورٹی سے نہیں کہہ سکتے، جب بھی ڈی کلاسیفائی ہوں گے ڈاکومنٹس تب تک ہمیں شاید ویٹ کرنا پڑے اس کا، لیکن آپ کو جان نظر آتی ہے اس میں؟ دیکھیے جان تو نظر آتی ہے، جتنا قربت کے ساتھ امریکی انتظامیہ، برطانوی حکومت مل ملا کے کوشش کر رہے ہیں کہ یوکرین کی حکومت کا ساتھ دیا جائے، اس کو سپورٹ دی جائے، تو اس کے تحت کوئی بھی چیز خارج از امکان نہیں ہے۔ تو اگر ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ رپورٹ سچ ہے تو پاکستان کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے کچھ چیلنجز ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ روس سے تعلقات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اس کا؟ دیکھیں اس وقت تو پاکستان کی حکومت کی ترجیح لگتی ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ قربت بڑھائی جائے، اور اس کا لامحالہ نتیجہ روس کے ساتھ تعلقات کی خرابی اور چین میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے شکوک و شبہات ضرور پیدا ہوں گے، کیونکہ اس میں دونوں چین اور روس اپنا ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے چونکہ امریکہ کے ساتھ براہ راست ایک لحاظ سے ان کی مخاصمت کنفرنٹیشن چل رہی ہے، تو پاکستان کے لیے بیلنسنگ ایکٹ بڑا مشکل ہوگا اگر یہ سارا کام ہوا ہے اسی انداز میں جس انداز میں انٹرسیپٹ نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کی یہ کوئنسیڈنس بھی ہو سکتا ہے، یا جنرلی آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے اس سے لنک کر سکتے ہیں اس کو جس طرح سے انٹرسیپٹ نے کیا ہے؟ دیکھیے آئی ایم ایف کیونکہ یہ خبریں میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خبریں تو امتیاز ہم 1 سال سے سن رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ یوکرین کو اسلحہ بیچ رہا ہے یا ہتھیار دے رہا ہے۔ نہیں، لیکن دیکھیے اس میں چاہے ورلڈ بینک ہے، آئی ایم ایف ہے، اس میں میجارٹی شیئرز امریکہ کے ہیں، اور امریکہ کا مطلب یہاں پہ بہت وزن ہے ان دونوں اداروں میں، اور اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان تو 1.1 ارب ڈالر کا اپنی باقی ایک قسط مانگ رہا تھا جو پرانا معاہدے کے تحت تھا، لیکن آنن فانن ہم نے دیکھا کہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو گیا ہے جو کہ 3 ارب ڈالر کا ہے۔ تو بس اسی سے اندازہ میرا خیال ہو جاتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے امریکی ووٹوں کی آئی ایم ایف میں اور ورلڈ بینک میں۔ تو اس کے علاوہ ابھی ہم نے ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ، آپ نے جس طرح سے چائنا کا ذکر کیا کہ چائنا میں بھی شکوک و شبہات ہوں گے پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے، یو ایس ایمبیسڈر جو تھے وہ گوادر کا دورہ کرتے ہمیں دکھائی دیے کچھ دن پہلے، ہم نے اس کی تصویریں بھی دیکھی، اس کو کس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں آپ؟ بس امریکہ نے اپنی ڈپلومیسی کافی اس میں سرگرمی دکھا رہے ہیں، پاکستان کے کونے کونے میں پہنچ رہے ہیں، سفیر صاحب ڈونلڈ بلوم اور ان کے جو نائب ہیں اینڈریو شوفر، وہ بھی ہر روز کہیں نہ کہیں کراچی بھی گئے تھے۔ اینڈریو شوفر، ڈونلڈ بلوم نے پورا بلوچستان کے ایک لحاظ سے دورہ کیا، تو وہ یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان سے ان کی جو توقعات تھیں کہ آپ مکمل طور پہ چین کی طرف نہ جائیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے خود کوشش کر رہے ہیں ٹو ریچ آؤٹ ٹو ایز مینی پیپل ایز پاسبل ان پاکستان، اور لوگوں کو یہ اپنے تعاون کا، اپنے جاری تعاون کا یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بڑی سرگرمی دکھا رہا ہے یہاں پہ امریکی سفارتی مشن۔ تو امتیاز صاحب ایک چیز، اگر ہم جس طرح سے اوور آل فارن ریلیشنز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پاکستان کے اس وقت فارن ریلیشنز پہ جو کویسچنز اٹھ رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ تعلقات اس طرح کے نہیں رہے جس کو ہم ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں یا ڈفرینٹ چیزوں سے اس کو جو ہے وہ گیس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں چائنا کے ساتھ ریلیشنز جو ہیں پاکستان کے پچھلے کچھ سالوں میں سی پیک پوسٹ سی پیک بہتر ہوئے ہیں یا ابھی اس پہ کویسچن مارکس ہیں؟ دیکھیے پاکستان کو چین جس نظر سے دیکھتا ہے اس کی وجہ سے کسی ایک واقعے سے یا وقتی طور پہ کوئی درمیان میں رکھنا آ جاتا ہے، وہ تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ ان کی بڑی اسٹریٹجک نوعیت ہے، چینی رہنما، چین کی حکومت، ان کی اپنی ایک ویژن ہے، اور وہ ویژن جذبات پہ مبنی نہیں ہے، بلکہ وہ آہستہ آہستہ مرحلہ وار ترقی پہ یقین رکھتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ سلسلہ جاری رہے گا تمام تر پیچیدگیوں کے باوجود۔ ابھی ہم نے دیکھا انوار اللہ کاکڑ کو ایک اسی ویک میں ہم نے وائس آف امریکہ نے انٹرویو کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کو طالبان سے ڈیل کرنا پڑے گا، افغانستان میں اپنے جو بھی تعلقات یا اسٹریٹجک سچویشن بہتر کرنی پڑے گی کسی کو بھی، کسی بھی ملک کو۔ چائنا نے کسی حد تک سفارتی تعلقات جو ہیں وہ رکھے ہیں، ایکسیپٹ کیا ہے یا نہیں کیا وہ ابھی شاید آگے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن پاکستان کیوں ریلیکٹنٹ ہے طالبان سے تعلقات کو بہتر کرنے میں یا ان کو ایکسیپٹ کرنے میں؟ نہیں، آپ ریکگنیشن کی بات کر رہے ہیں۔ جی میں ڈیفینیٹلی ریکگنیشن کی بات کر رہا ہوں۔
پاکستان کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں حیثیت کیا ہے کہ وہ دوڑ کے ریکگنائز کر لے طالبان کی حکومت کو، جبکہ امریکہ جو کہ براہ راست ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی فراہم کر رہا ہے. دوحہ میں ٹام ویسٹ کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں امیر متقی کے ساتھ اور دوسرے طالبان نمائندوں کے ساتھ. انہوں نے اگر نہیں کیا ہے تو اس میں پاکستان کو ایسی کیا جلدی ہے؟ اور دوسری بات، یہ جو تسلیم کرنے والا مسئلہ ہے، طالبان کو اب اس سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ ہی پاکستان اس دوڑ میں میرا خیال ہے آگے جائے گا، اس لیے کہ جو ان 17 ملکوں نے دوحہ میں اپنے مشنز قائم کیے ہیں، ڈپلومیٹک مشنز برائے افغانستان، وہ طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ ہی کا ایک طریقہ ہے. اور طالبان میں ابھی حال ہی میں قندھار اور کابل سے ہو کے آیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہمارے ساتھ بالواسطہ طور پہ تمام بڑے ممالک ہمارے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، ہمیں امداد فراہم کر رہے ہیں، کوئی ہمیں تسلیم کرتا ہے نہیں کرتا، ہم نے ملک کو اپنے طریقے سے چلانا ہے. اگر دنیا کو قبول ہے تو ہمارے ساتھ تعاون کر لیں، نہیں قبول تو اللہ ان کو خوش رکھے. لیکن اس میں بنیادی کردار میں سمجھتا ہوں پاکستان کا نہیں، چین کا اور امریکہ کا ہے. اور چین نے تو اپنا سفیر رکھا ہوا تھا، خود جاپان نے بھی افغانستان کے لیے سفیر مقرر کر رکھا ہے، امریکہ نے اسپیشل ریپرزینٹیو، ڈنمارک نے، کینیڈا نے، تمام ملکوں نے کیے ہوئے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بالواسطہ طور پہ انہوں نے افغانستان پہ طالبان کا قبضہ قبول کیا ہوا ہے. رائٹ، بہت بہت شکریہ امتیاز گل، آپ ہمارے ساتھ تھے. اور اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح سے امتیاز صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ اس خبر میں جان ہے اور یہ چانسز ہو سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے معاہدے میں امریکہ نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہو، کیا واقعی یہ ممکن ہے؟ اور آئی ایم ایف کی جو ورکنگ اسٹریٹجی ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال سے. اس وقت ڈاکٹر زبیر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر زبیر، کیا امکانات ہیں اس بات کے کہ امریکہ نے پاکستان کے لیے اس بیل آؤٹ میں کردار ادا کیا ہو؟ دیکھیے، یہ ایک اس قسم کی نیوز ہے جس کو کنفرم کرنا آسان نہیں ہے. یہ بالکل سے کہتے ہیں آئی اینڈ دا بیہولڈر کے معاملہ آ جاتا ہے. اصل مشکل یہ ہے کہ جہاں تک میں جانتا ہوں آئی ایم ایف کے پروگرامز جو ہوتے ہیں ان میں اگر مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو سٹاف کبھی پروگرام لے کے ایگزیکٹو بورڈ نہیں جاتا جب تک انہیں کنفرم نہ ہو جائے کہ ایگزیکٹو بورڈ کے میجر پارٹنرز جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اور اسی بیسس پہ پاکستان کا جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ گیا تھا سرپرائزنگ تھا، کیونکہ ایکسپیکٹیشن اس سے کم تھی. جب وہ گیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میجر جو ممبرز شیئر ہولڈرز جو ہیں، جن میں امریکہ شامل ہے، چین شامل ہے، سعودی عربیہ شامل ہے، کہ وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. کس بیسس پر وہ تیار تھے میں یہ کہہ نہیں سکتا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ جہاں تک فائنینسنگ ریکوائرمنٹ کی ضرورت تھی، ان کو فل کرنے کی ضرورت تھی، وہ بڑی حد تک فل ہو گئی تھی، کیونکہ اس میں سعودی عربیہ نے کمٹمنٹ کر دی تھی، یو اے نے کمٹمنٹ کر دی تھی، چائنا نے کمٹمنٹ کر دی تھی، جس کی بیسس پر فنڈنگ اویلیبل تھی یا فنڈنگ کی جو ری پیمنٹ پوسٹپون کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کا پروگرام جسے کہنا چاہیے فلی فائنانس پروگرام تھا. آئندہ اس میں کسی اور چیز کو شامل کرنا ضروری ہے، وہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ انفارمیشن خاص طور پہ جو یوکرین کے جو آرمامنٹ کا معاملہ ہے اس کو پبلکلی اناؤنس نہیں کیا گیا. اور جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے، جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں اور میں جانتا ہوں، آئی ایم ایف نے اس کو کنفرم نہیں کیا. اب آئدہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم ایف میں پہلے ہو چکا ہے کہ کئی ایسے پروگرامز پاس ہوئے ہیں جو کہ پاس ہونے کے ان کی مشکلات تھیں، لیکن کچھ ایسی بائی لیٹرل کنڈیشنز فلفل کیا گیا تھا جس کی بیسس پر جو میجر شیئر ہولڈر جو تھے وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ ان کو سپورٹ کر سکیں. اس میں لیکن اس والے میں نام نہیں لینا چاہتا. جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس جو پاکستان کا پیکیج تھا، جو پاکستان کے ساتھ بیل آؤٹ پروگرام تھا، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری کنڈیشنلٹیز پوری کی گئی تھیں آن سرفیس، تو پھر پریشر یا کوئی نہ کوئی رول جو امریکہ کی بات ہو رہی ہے وہ کس حد تک ہم اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گیج تو نہیں کر سکتے، شاید پتہ تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ جو ایزمپشنز ہیں وہ پھر لیڈ تو کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا ہے. دیکھیے، یہ ضرور ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کی کنڈیشن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی اور ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی تھی اور امپورٹس کو ریسٹرکشن لگائی گئی تھیں اور کیپٹل فلائٹ ہو رہی تھی، تو ایسی کنڈیشن میں جو فائنینسنگ ریکوائرمنٹس وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی. تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب فائنینسنگ ریکوائرمنٹس بڑھتی ہیں تو پھر جو پروگرام ہوتا ہے اس کو ریوائز کرنا پڑتا ہے، اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. ایسی کنڈیشن میں اگر کوئی ان نون ایکسٹرنل فائنینسنگ مل جائے جو کہ اس گیپ کو فل کر دے
تو پھر ارینجمنٹ اپروو ہو جاتا ہے. تو یہی وجہ تھی شاید کہ پاکستان کے حکام جو کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ گول پوسٹ تبدیل کر رہا تھا مسلسل. تو اسی کانٹیکس میں ہم اگر اس کو دیکھتے ہیں تو تب شاید گول پوسٹ رکے وہاں جا کے جہاں پہ پاکستان اس ڈیل کو سیکیور کر سکا, اور انسٹیڈ آف $1.1 billion they got $3 billion ایز این SBA. نہیں, دیکھیے یہ جو پروگرام ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے یہ ایک جو کہتے ہیں ہولڈنگ آپریشن ہے. یہ پاکستان کی جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہولڈنگ کے لیے, کہ چند مہینوں کے لیے ایک اسٹیبلائزیشن ہو جائے, اس کے بعد ایک اور فنڈامنٹل پروگرام بنانا پڑے گا. اس لیے یہ سوچنا کہ یہ پروگرام جو ہے اس کی فائنینسنگ اور یا اس کی سکسیزفل امپلیمنٹیشن کے لیے اس قسم کی ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ضرورت تھی, ذرا کہنا مشکل ہے. لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ کے لیے اس قسم کی چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں, اور اسی کنڈیشن میں اس قسم کی ایکسٹرنل فائنینسنگ یا ایکسٹرنل ریسورس ایلوکیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتا ہے میں کہہ نہیں سکتا, لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم ایف جہاں تک تعلق رکھتا ہے, جہاں اسٹاف تعلق رکھتا ہے, اسٹاف اس قسم کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا. بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ جو میجر شیئر ہولڈرز ہیں وہ اپنا انٹرسٹ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کس حد تک وہ اس قسم کے پروگرام کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ان کے انٹرسٹ فلفل ہوتے ہیں, کیونکہ یہ پولیٹیکل ریکوائرمنٹ تو ہمیشہ ہے, ہر پروگرام میں ہوتی ہے, تو پھر وہ اس کو اپروو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور آئی ایم ایف کا اسٹاف جو ہے کبھی بھی کسی پروگرام کو آئی ایم ایف کے بورڈ میں نہیں لے کے جاتا جب تک اس کو جو کانفیڈنس نہ مل جائے کہ اس کی سپورٹ ہوگی اور اس کو اپروو کیا جائے گا. تو بورڈ کی طرف سے اسٹاف کو کہا جا سکتا ہے کچھ آپ کے خیال میں؟ نہیں, بورڈ کی طرف سے نہیں کہا جاتا تھا, لیکن انڈیویجول ممبرز جو ہیں بورڈ کے وہ کہہ سکتے ہیں, اسٹاف کو ڈائریکٹلی کچھ کہہ سکتے ہیں. ایک چیز ڈاکٹر صاحب, اگر ہم پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے اس پہ بھی کلوزنگ نوٹس میں جاننا چاہوں گا, پاکستان کی جو فائنینسنگ ریکوائرمنٹس ہیں خاص طور پہ اس وقت, اور جو انٹرسٹ پیمنٹ کے جو نمبرز اب سامنے آئے ہیں جو اوریجنلی کیلکولیٹ کیے گئے تھے فائنانس منسٹری کی طرف سے, وہ کچھ 7.3 ٹریلین روپیز کے تھے, اور اب جو ہے وہ بڑھ کے شاید 80 ٹریلین تک انفیکٹ جا سکتے ہیں روپیز تک. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوشن, یہ تو کیلکولیشنز میں کہیں نہیں تھا, تو اگلا جو ریویو آئے گا آئی ایم ایف کا اس میں یہ کس حد تک پرابلم ہو سکتی ہے؟ اوہ یس سرٹنلی. دیکھیے اسی لیے تو ہر ٹرانش کی جو ایلوکیشن ہوتی ہے اس کے لیے ایک پرائر ریویو کیا جاتا ہے. تو اب ریویو ہوگا, اس ریویو میں ڈٹرمن کیا جائے گا کہ کس حد تک پروگرام جو ہے وہ فلی فائنانس ہے کہ نہیں, اور اس کی بیسس پہ آگے چلیں گے. ظاہر ہے اس کے لیے ایڈیشنل میجرز کی ضرورت ہوگی, اور وہ ایڈیشنل میجرز پاکستان کی گورنمنٹ نہیں لے سکتی کیونکہ یہ ایک انٹرم گورنمنٹ ہے اور اس کا اصل مقصد صرف الیکشن کروانا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو نیگوسیشنز کی جائیں گی, جو ریویو کیا جائے گا, وہ ایسے مقام پہ کیا جائے گا جب ایسی گورنمنٹ قائم ہوگی جو کہ اس قسم کی ریویو کرنے کے قابل ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو بجٹری اسیسمنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں آپ کے اتنا ڈفرینس کیسے آ سکتا ہے کہ آپ 73 ٹریلین کے اگینسٹ جو ہے وہ 80 ٹریلین کی بات کر رہے ہوں؟ اتنا تو پاکستان کی کلیکشن بھی نہیں ہے. نہیں دیکھیے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی. ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے جو ایسٹیمیٹ کیے گئے تھے وہ غلط تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب جو ایسٹیمیٹ کیے جا رہے ہیں ان کی بیسس یہ ہے کہ انٹرسٹ بڑھ گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینسنگ ریکوائرمنٹس بڑھ گئی ہیں. تو اب یو نیور نو, کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ گیپ پیدا ہوا ہے. اس گیپ کی آبویسلی نیگوسیشنز کی جائیں گی, ان کو میجرز لیے جائیں گے کہ ان کو کم کیا جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال, آپ ہمارے ساتھ تھے, اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.